اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس 2024 کے 14ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں ہم نے مفرد اور مرکب کے بارے میں پڑھا تھا۔ مفرد ہم نے کسے کہا تھا؟ مفرد ہم نے کہا تھا کہ عربی گرامر کے اعتبار سے جب بھی کوئی لفظ تن تنہا بغیر کسی ترکیب میں یا جملے میں استعمال ہو تو گرامر کی روح سے اس کو مفرد کہا جاتا ہے۔ مفرد جب مفرد سے ملتا ہے تو مرکب بنتا ہے، اور مرکب جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مرکب ناقص ہوتا ہے اور ایک مرکب تام ہوتا ہے۔ یعنی مفرد جب مفرد سے ملتا ہے تو یا تو جملہ بنتا ہے یا پھر جملہ نہیں بنتا۔ اگر جملہ بنتا ہے تو اس مرکب کو مرکب تام کہتے ہیں، اور اگر جملہ نہیں بنتا تو اس مرکب کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنا پہلا مرکب جو ہے وہ شروع کریں گے، اور مرکبات کی جو دو اقسام ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام، ان میں سے ہم مرکب تام کو پہلے کریں گے، اس لیے کہ جب آپ کچھ پڑھنے کے بعد جملہ بنانے کے قابل ہوتے ہیں تو آپ کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے کہ الحمدللہ اب آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ اگر ہم پہلے مرکبات ناقصہ کو پڑھیں تو ظاہر بات ہے انہیں کافی ٹائم لگے گا، اور پھر ہم جملے کی طرف جائیں گے تو یہ پاسبل ہے کہ عربی گرامر کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ کہیں محسوس نہ کرنے لگ جائے کہ عربی زبان میں جملہ بنانا تو بہت ہی مشکل ہے۔ تو ایسی بات بالکل نہیں ہے، جملہ بنانا عربی زبان میں بہت آسان ہے، اس لیے میں آج کے لیکچر میں آپ کو جملہ بنانے کا طریقہ جو ہے وہ سکھانے لگا ہوں۔ جملہ جسے مرکب تام بھی کہا جاتا ہے، ایک بات تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کلمہ کی جو 3 اقسام پڑھی ہیں، اسم، فعل اور حرف، ان میں سے کون کون سی قسم جب ملتی ہے تو جملہ بنتا ہے؟ پہلی بات یہ آپ نے سمجھنی ہے، یعنی اسم، فعل اور حرف جو کہ کلمہ کی اقسام ہیں، اور ہمارا سلیبس بھی آپ کو یاد ہے 3 یہ چیزیں ہیں اور 2 جملے کی اقسام ہیں، کل 5 چیزیں ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنے اس کورس میں کور کرنی ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اسم، فعل اور حرف میں سے کون کون سی چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو عربی گرامر میں جملہ بن جاتا ہے۔ تو نوٹ کریں کہ عربی زبان میں جب ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ ملتا ہے، یعنی جب 2 مفرد ملتے ہیں اور وہ دونوں مفرد اگر اسم ہوں تو ایک جملہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اسم اور فعل جب ملتے ہیں تو بھی جملہ بنتا ہے۔ اسم پلس اسم از ایکل ٹو جملہ، اسم پلس فعل از ایکل ٹو جملہ۔ نمبر 3، فعل پلس اسم از ایکل ٹو جملہ، یعنی 2 اسما ملتے ہیں عربی زبان میں تو جملہ بن جاتا ہے، اسم اور فعل ملتے ہیں تو جملہ بن جاتا ہے، فعل اور اسم ملتے ہیں تو جملہ بن جاتا ہے۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ جو کلمہ کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف، ان میں سے صرف اسم اور فعل ایسی اقسام ہیں جن سے جملہ بن سکتا ہے۔ اب مزید میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اسم جب اسم سے ملتا ہے تو جملہ اسمیہ بنتا ہے، اسم جب فعل سے ملتا ہے تو بھی جملہ اسمیہ بنتا ہے، لیکن جب فعل اسم سے ملتا ہے تو پھر جملہ اسمیہ نہیں بلکہ جملہ فعلیہ بنتا ہے۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ جملے کی ہمارے سامنے 2 اقسام آئیں گی، ایک ہوگا جی جملہ اسمیہ اور دوسری ہوگی جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کس کس طریقے سے بن سکتا ہے؟ جملہ اسمیہ بن سکتا ہے جب آپ اسم کو اسم کے ساتھ ملا دیں، یعنی 2 مفرد ہوں آپ کے اور وہ دونوں مفرد اسم ہوں تو آپ کا جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، اور یہ عربی زبان کی ہی خصوصیت ہے، خوبصورتی ہے کہ صرف 2 اسما آپس میں ایک خاص طریقے سے ملتے ہیں تو ایک جملہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسم اور فعل جب ملتے ہیں تو بھی جملہ اسمیہ بنتا ہے، یعنی 2 مفرد ہیں جس میں ایک مفرد اسم ہے، ایک مفرد فعل ہے، یہ جب دونوں ملیں گے تو بھی جملہ اسمیہ بنے گا۔ لیکن جب فعل اور اسم ملتے ہیں، یعنی 2 مفرد میں
پہلا مفرد فعل ہو اور دوسرا مفرد اسم ہو تو اب بھی جملہ تو بنے گا، لیکن وہ جملہ اسمیہ نہیں بنے گا بلکہ جملہ فعلیہ بنے گا۔ تو ہم نے چونکہ ابھی کلمہ کی قسم اسم کو ہی اچھی طرح سے پڑھا ہے، لہٰذا ہم جملہ اسمیہ ہی بنائیں گے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم جملہ اسمیہ شروع کریں گے جی۔ اب جملہ اسمیہ ہم نے دیکھا ہے دو طریقے سے بنے گا۔ ایک صورت یہ ہے کہ دو مفرد اسم ہو، اور ایک صورت ہے کہ پہلا مفرد اسم ہو اور دوسرا مفرد فعل ہو۔ اور ان دو صورتوں میں سے دوسری صورت جو ہے یعنی فعل والی صورت وہ ہم نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ابھی ہم نے فعل پڑھا ہی نہیں، لیکن جب انشاءاللہ تعالی ہم فعل پڑھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے یہ بات کلیئر ہوگی۔ تو اس وقت ہم صرف ایک ہی صورت جملہ اسمیہ کی اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور وہ ہے اسم پلس اسم، یعنی ایسے دو مفرد جو کہ اسماء ہوں۔ تو اللہ کا نام لے کے، اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے ہم آج اپنا پہلا جملہ اسمیہ بنانے لگے ہیں جی۔ اور جملہ اسمیہ کے جو دو پارٹس ہمارے ہوں گے وہ دونوں اسم ہوں گے۔ اب ان دو اسماء کو ہم نے کس ترتیب سے رکھنا ہے کہ وہ جملہ بنے، یہ ہم نے اب سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ہم دو اسماء سے جملہ اسمیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جی۔ کچھ شرائط ایسی ہیں جو آپ ان دونوں اسماء پر لاگو کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا پہلا جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ پھر سن لیجئے، کچھ شرائط ایسی ہیں جو آپ نے ان دونوں اسماء پر لگانی ہیں، عائد کرنی ہیں، لاگو کرنی ہیں، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا پہلا جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اب وہ شرائط کیا ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ہم نے اسم کا CNGs ٹیسٹ کیا ہوا ہے، آپ اچھی طرح سے اس ٹرمینالوجی کو سمجھتے ہیں۔ سی سے مراد اسم کی کیپیسٹی ہے، یعنی معرفہ یا نکرہ ہونا ہے۔ این سے مراد اسم کا نمبر ہے، عدد ہے، یعنی واحد، مثنیٰ یا جمع ہونا ہے۔ جی سے مراد اسم کا جینڈر ہے، یعنی جنس ہے، یعنی مذکر یا مؤنث ہونا ہے۔ اور ایس سے مراد اسم کا سٹیٹس ہے، یعنی اسم کی اعرابی حالت ہے، یعنی اسم کا مرفوع، منصوب یا مجرور ہونا۔ اب یہی چاروں چیزیں جو پڑھی ہوئی ہیں یہی انشاءاللہ تعالی ہم ان دونوں اسماء پر اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جملہ بن جائے گا۔ تو اب شرائط کی طرف آتے ہیں جی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا جو پہلا اسم ہے وہ وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہونا چاہیے، یعنی پہلا اسم آپ کا وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہوگا اور دوسرا اسم جو ہے وہ آپ کا وسعت کے اعتبار سے نکرہ ہوگا۔ پھر ذہن میں تازہ کر لیں کہ ہم دو اسماء کے مرکب سے جملہ اسمیہ بنانے لگے ہیں۔ پہلا اسم جو بھی آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے۔ دوسرا اسم جو آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونا چاہیے۔ اور یہ کنڈیشن جو ہے، یہ شرط جو ہے، یہ 99% ہے، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ قواعد میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 99% ہوتے ہیں، 1% ایکسیپشن ہوتی ہے۔ ہاں کچھ قواعد ایسے ہوتے ہیں جو 100% ہوتے ہیں، یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو یہ جو وسعت والا قاعدہ ہے کہ پہلا اسم معرفہ ہو اور دوسرا اسم نکرہ ہو، یہ شرط 99% ہے، لیکن ہم نے اپنے اس کورس کے پہلے حصے میں 99% ہی پڑھنا ہے، یعنی ہم نے پہلا اسم معرفہ ہی رکھنا ہے اور دوسرا اسم نکرہ ہی رکھنا ہے۔ دوسری شرط جو ہے دونوں اسماء کے اعتبار سے وہ اعراب سے تعلق رکھتی ہے، یعنی دونوں اسماء آپ کے اعراب کے اعتبار سے مرفوع ہونے چاہیے۔ پہلا اسم بھی مرفوع ہوگا، دوسرا اسم بھی مرفوع ہوگا۔ اب یہاں پر اگر آپ کا اعراب کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو آپ جملہ صحیح نہیں بنا سکیں گے۔ اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ واحد اسم کا اعراب مرفوع کس طرح ہوتا ہے، مثنیٰ اسم کا اعراب مرفوع کس طرح ہوتا ہے، جمع سالم مذکر اسم مرفوع کیسے ہوتا ہے، جمع سالم مؤنث اسم مرفوع کیسے ہوتا ہے، جمع مکسر اسم مرفوع کیسے ہوتا ہے، تو آپ کا جملہ صحیح نہیں بنے گا۔ تو دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں اسم اعراب کے اعتبار سے مرفوع ہوں گے
اور نوٹ کر لیں کہ یہ شرط جو ہے یہ 100% ہے، اس شرط میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، دونوں اسماء آپ کے مرفوع ہونے چاہیے۔ ان دو شرطوں میں ہمارے اسم کے دو پہلو وسعت اور اعراب کور ہو گئے، اب باقی بچے ہیں جی دو پہلو، اور وہ ہیں جنس اور عدد۔ تو تیسری شرط یہ ہے جملہ اسمیہ بنانے کے لیے جو ہم نے دونوں اسماء پہ لاگو کرنی ہے کہ دونوں اسماء جنس اور عدد کے اعتبار سے برابر ہوں گے، دونوں اسماء جنس اور عدد کے اعتبار سے برابر ہوں گے، اور یہ شرط بھی 99% ہے، اس لیے کہ کچھ اسماء جنس کے اعتبار سے ہوتے ہی مذکر ہیں، ان کا مؤنث بن ہی نہیں سکتا، کچھ اسماء جنس کے اعتبار سے ہوتے ہی مؤنث ہیں، ان کا مذکر نہیں بن سکتا۔ تو ایسی صورت میں ہم یہ دونوں کی جنس کی برابری کی شرط لاگو نہیں کر سکیں گے، وہ میں انشاءاللہ تعالی مینشن کر دوں گا، لیکن بہرحال ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ جو جملے بنائیں ان میں یہ 99% رول جو ہے یہ بھی 100% ہی اپلائی کریں۔ تو تین شرطیں ہیں جی جملہ اسمیہ بنانے کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ پہلا اسم معرفہ ہو وسعت کے اعتبار سے، اور دوسرا اسم نکرہ ہو، یہ 99% کنڈیشن ہے، شرط ہے۔ دوسری شرط دونوں اسماء اعراب کے اعتبار سے مرفوع ہوں، یہ 100% شرط ہے۔ اور تیسری شرط دونوں اسماء جنس اور عدد کے اعتبار سے برابر ہوں، اور یہ بھی 99% شرط ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے 99% کو 100% ہی کنسیڈر کرنا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے پہلے جملے کی طرف جو کہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ جملہ اسمیہ کی آسان ڈیفینیشن آپ کو یہ ملتی ہے کہ ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو، ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا اضافہ کر کے ہم اس ڈیفینیشن کو ہی یاد کر لیتے ہیں کہ ایسا جملہ جو مرفوع اسم سے شروع ہو، ایسا جملہ جو مرفوع اسم سے شروع ہو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپریشیٹ کریں گے ڈیفینیشنز جب آپ جملہ فعلیہ پڑھیں گے، لیکن ابھی آپ مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے ان ڈیفینیشنز کو ہی اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ سادہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہو، اور تھوڑی سی ٹیکنیکل ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسا جملہ جو مرفوع اسم سے شروع ہو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ اب جو پہلی شرط ہم نے پڑھی ہے جملہ اسمیہ بنانے کے لیے کہ پہلا اسم ہمارا معرفہ ہونا چاہیے اور دوسرا اسم نکرہ ہونا چاہیے، تو اب ہم نے پہلے اسم کی جگہ پر معرفہ اسم کو رکھنا ہے۔ تو یہاں پر نوٹ کر لیں کہ آپ کو معرفہ کی جو 5 اقسام ہم نے پڑھی ہیں وہ اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے۔ معرفہ کی ویسے تو 7 اقسام ہوتی ہیں، لیکن معرفہ کی 5 اقسام آپ کو اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے، کیونکہ جو پہلا اسم ہے اس نے معرفہ ہونا ہے، تو معرفہ کی 5 اقسام جو ہیں وہ پہلے اسم کی جگہ پر استعمال ہو سکتی ہیں۔ تو معرفہ کی جو پہلی 5 اقسام ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم ہے جی اسم علم، اور اسم علم سے مراد ہے نیم آف پرٹیکولر پرسن، پرٹیکولر تھنگ، پرٹیکولر پلیس، یعنی کسی خاص شخص، خاص چیز، خاص جگہ کا نام۔ دوسری قسم معرفہ کی وہ اسم ضمیر ہے جسے ہم پرسنل پروناؤن کہتے ہیں، یعنی پروناؤن از اے ورڈ which is used in place of a noun۔ معرفہ کی تیسری قسم اسم اشارہ ہے جسے ہم ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں، اور معرفہ کی چوتھی قسم ہے اسم موصول جسے ہم ریلیٹو یا کنجنکٹیو پروناؤن کہتے ہیں۔ اور معرفہ کی 5ویں اور آخری قسم جو ہم نے پڑھی ہے وہ ہے معرف باللام، یعنی وہ اسم جس کے شروع میں الف لام داخل ہوا ہو، یعنی لام تعریف کے ذریعے سے معرفہ بنایا ہوا اسم۔ اب جو معرفہ کی یہ 5 اقسام ہیں ان میں پہلی قسم ہے اسم علم، تو ہم پہلا جملہ اسم علم کو پہلے اسم کی جگہ پر رکھ کر انشاءاللہ تعالی بنائیں گے۔ تو اسم علم بہت سارے ہیں، لیکن ہم جو پہلا جملہ بنائیں گے وہ ہم اسم علم زید کو رکھ کر بنائیں گے۔ تو زید اسم علم ہے، معرفہ ہے، تو پہلی شرط پوری ہو گئی کہ پہلا اسم معرفہ ہونا چاہیے۔ اب میں پہلے اسم پہ شرائط جو ہیں وہ لاگو کر دیتا ہوں، پھر دوسرے اسم کی طرف آتا ہوں۔ دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلا اسم ہمارا مرفوع ہونا چاہیے۔ تو زید ہم جانتے ہیں کہ واحد اسم ہے، اور واحد اسم مرفوع 2 پیش کے ساتھ ہوتا ہے اگر وہ غیر منصرف نہ ہو، کیونکہ غیر منصرف ہو تو 1 پیش آتی ہے، اور اگر الف لام لگا ہوا ہو
کسی اسم پر تو بھی ایک پیش آتی ہے۔ تو زید کو میں مرفوع بولوں گا جی زیدن، تو اب میں نے پہلے اسم پر 2 رولز اپلائی کر دیے، اب دوسرے اسم کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا اسم ہمارا نکرہ ہونا چاہیے۔ تو ایک بات یہاں پر نوٹ کر لیجئے گا کہ جتنی بھی صفات ہوتی ہیں نا، یہ سب کی سب نکرہ ہوتی ہیں، جتنی بھی صفات ہوتی ہیں سب کی سب نکرہ ہوتی ہیں۔ تو مسلم ایک صفت ہے، مسلم صفت کو میں دوسرے اسم کی جگہ پر رکھ رہا ہوں، تو دوسرے اسم پہ جو پہلی شرط تھی نکرہ ہونے کی وہ لاگو ہو گئی۔ اب دوسرے اسم پر دوسری شرط میں لاگو کر رہا ہوں کہ دوسرا اسم مرفوع ہونا چاہیے۔ تو مسلم چونکہ واحد ہے اور واحد اسم مرفوع ہوتا ہے 2 پیش کے ساتھ، اگر غیر منصرف نہ ہو، اگر اس پہ الف لام نہ لگا ہو، تو مسلم مرفوع ہوگا جی مسلمن۔ تو دوسرے اسم پہ بھی ہم نے دونوں شرطیں اپلائی کر دیں۔ اب وہ جو تیسری شرط ہے کہ دونوں اسماء جنس اور عدد کے اعتبار سے برابر ہونے چاہیے، تو نوٹ کریں دونوں اسماء جنس اور عدد کے اعتبار سے برابر ہیں، یعنی زید بھی مذکر ہے، مسلم بھی مذکر ہے، زید بھی واحد ہے، مسلم بھی واحد ہے۔ تو یہ ہم نے تینوں شرائط جب اپلائی کر دیں تو ہمارا جو پہلا جملہ بنا وہ بنا جی زیدن مسلمن، زیدن مسلمن۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنا پہلا جملہ بنا لیا جو کہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب اس جملے کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ بھی میں آپ کو سکھا دیتا ہوں۔ تو پہلے آپ نے پہلے اسم کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے، زید کا ترجمہ زید ہی ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے اسم کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے، مسلم کا ترجمہ مسلمان ہوگا۔ ان دونوں اسماء کو ٹرانسلیٹ کرنے کے بعد آپ نے آخر میں ہے، ہیں یا ہوں لگا دینا ہے۔ اب اتنی اردو آپ کو آنی چاہیے کہ زید مسلمان آگے ہے لگنا ہے، ہیں لگنا ہے یا ہوں لگنا ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ اردو جانتے ہیں تو آپ فوراً کہیں گے کہ جی زید مسلمان ہے۔ تو یہ آپ کا پہلا جملہ بن گیا جی، پہلا جملہ اسمیہ زیدن مسلمن، زید مسلمان ہے۔ آپ کہیں گے جی یہ ہے کہاں سے آ گیا؟ تو نوٹ کر لیں عربی زبان میں جملہ اسمیہ میں جو ہے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے نا، یہ ہے کا مفہوم اس معرفہ اور نکرہ کے کمبینیشن سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی پہلا اسم معرفہ، دوسرا اسم نکرہ، تو یہ جو کمبینیشن بن رہا ہے نا، اس سے ہے کا مفہوم خود بخود پیدا ہو رہا ہے۔ یعنی جملہ اسمیہ میں ہے کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے کوئی لفظ آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے کا مفہوم آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتا ہے جب آپ ایک معرفہ اسم کے ساتھ دوسرا نکرہ اسم رکھتے ہیں، دونوں کو مرفوع رکھتے ہیں، جنس اور عدد کے اعتبار سے برابر رکھتے ہیں، تو یہ ہے کا مفہوم آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہمارا پہلا جملہ اسمیہ بن گیا زیدن مسلمن، زید مسلمان ہے۔ آپ اس کو ٹرانسلیٹ اس انداز میں بھی کر سکتے ہیں کہ زید ایک مسلمان ہے، تو ایک مسلمان ہے بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم نے جملہ اسمیہ بنا لیا ہے، تو اب ہم جملہ اسمیہ کے پارٹس جو ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے 2 پارٹس ہوتے ہیں جی، جملہ اسمیہ کے ہمیشہ 2 پارٹس ہوتے ہیں۔ پہلا پارٹ جو ہے وہ پہلا اسم ہوتا ہے اور دوسرا پارٹ جو ہے وہ دوسرا اسم ہوتا ہے۔ یہ جو پہلا پارٹ ہے یعنی پہلا اسم ہے، اس کو گرامر کی اصطلاح میں مبتدا کہتے ہیں۔ مبتدا ابتدا سے نکلا ہے، یعنی مبتدا اس اسم کو کہا جاتا ہے جس اسم سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہو رہی ہو۔ انگریزی میں آپ اسے سبجیکٹ کہتے ہیں۔ دوسرا اسم جو ہے، دوسرا پارٹ جو ہے جملہ اسمیہ کا، اس کو گرامر کی اصطلاح میں خبر کہتے ہیں۔ یعنی خبر وہ اسم ہوتا ہے یا وہ پارٹ ہوتا ہے جملہ اسمیہ کا جو مبتدا کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی مبتدا کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہوتا ہے اسے گرامر کی اصطلاح میں خبر کہتے ہیں۔ انگریزی میں آپ اسے پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ جملہ اسمیہ کے 2 پارٹس ہوتے ہیں جی، ایک مبتدا کہلاتا ہے، دوسرا خبر کہلاتا ہے۔ اور اب میں آپ کے سامنے بآسانی کہہ سکتا ہوں کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں اور جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا اور خبر میں مطابقت ہوتی ہے۔ یعنی وہ 2 اسماء جنہیں ملا کر ہم نے جملہ اسمیہ بنایا تھا،
ان میں پہلا اسم ہم نے مبتدا قرار دے دیا، دوسرا اسم ہم نے خبر قرار دے دیا، اور مبتدا اور خبر کا مجموعہ جملہ اسمیہ بن گیا۔ اب ہم مزید جملہ اسمیہ بناتے ہیں مبتدا اور خبر کے کمبینیشن سے۔ تو پہلا جملہ اسمیہ ہمارا بنا ہے جی زید مسلم۔ اب میں مبتدا کی جگہ پر زید کے ساتھ حامد کا بھی اضافہ کر دیتا ہوں، یعنی میں کہتا ہوں زید و حامد، زید اور حامد، زید اور حامد۔ اب مبتدا کی جگہ پہ میرے زید اور حامد آ گئے ہیں، اور ہم نے جو شرائط پڑھی ہیں جملہ اسمیہ کی وہ یہ ہیں کہ مبتدا معرفہ، خبر نکرہ، مبتدا خبر دونوں مرفوع، جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت۔ تو اب زید اور حامد مرفوع جب ہوئے تو زید و حامد ہو گئے، جنس کے اعتبار سے دونوں مذکر ہیں، عدد کے اعتبار سے یہ دو ہیں، تو گویا مثنیٰ کے طور پر استعمال ہوں گے۔ اب جو خبر آئے گی نا ان کی، وہ بھی ایسا اسم آئے گی جو دو کو شو کر رہی ہوگی، یعنی ہم نے زیدن کے لیے خبر جو ہے وہ مسلمن رکھی تھی نا، اب ہم زیدن و حامدن جب مبتدا کی جگہ پر رکھیں گے تو خبر کی جگہ ہم مسلم کا مثنیٰ رکھ دیں گے اور کہیں گے مسلمانی، یعنی ہمارا دوسرا جملہ بن جائے گا زیدن و حامدن مسلمانی۔ اب وہ جو میں نے تین شرائط بتائی ہیں آپ کو لاگو کر کے دیکھ لیں جی، زیدن و حامدن مسلمانی پر۔ زیدن و حامدن معرفہ، مسلمانی نکرہ، زیدن و حامدن مرفوع، مسلمانی مرفوع۔ اب یہاں پر آپ شاید حیران ہو کہ مسلمانی مرفوع کیسے ہے؟ تو بالکل جناب مسلمانی مرفوع ہے، اس لیے کہ ہم نے اچھی طرح سے پڑھا ہوا ہے کہ مثنیٰ اسم جب بھی مرفوع ہوتا ہے تو وہ آنی کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا اعراب کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو آپ سے جملے صحیح نہیں بنیں گے، یہ بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واحد اسم مرفوع کیسے ہوتا ہے، مثنیٰ اسم مرفوع کیسے ہوتا ہے، جمع سالم مذکر اسم مرفوع کیسے ہوتا ہے، جمع سالم مؤنث اسم مرفوع کیسے ہوتا ہے، جمع مکسر اسم مرفوع کیسے ہوتا ہے۔ تو زید و حامد مسلمانی 100% جملہ ٹھیک ہے ہمارا۔ اب ہم چلتے ہیں جی تیسرے جملے کی طرف۔ تیسرے جملے میں ہم زید اور حامد کے ساتھ محمود کو بھی شامل کرتے ہیں، تو ہمارا مبتدا جو بنے گا وہ بنے گا جی زید و حامد و محمود، اور خبر کی جگہ پر مسلم کی جمع آ جائے گی، جمع مذکر آئے گی اور جمع مذکر سالم آئے گی، کیونکہ مسلم ایڈجیکٹو ہے تو خبر بن جائے گی ہماری مسلمون۔ تو جملہ ہمارا بن گیا جی زید و حامد و محمود مسلمون۔ شرائط لاگو کر کے دیکھ لیں، زید و حامد و محمود معرفہ، مسلمون نکرہ، زید و حامد و محمود مرفوع، مسلمون مرفوع۔ اب اگر آپ زبر دیکھ رہے ہیں نا ان پہ مسلمون کے، تو پھر آپ کبھی جملہ صحیح نہیں بنا سکتے۔ یہ جو اونا کی آواز آ رہی ہے نا جمع سالم مذکر کے آخر میں، یہی اس کی مرفوع آواز ہے۔ تو الحمدللہ جی تین جملے ہمارے بن گئے۔ اب ہم مبتدا کی جگہ پر مؤنث رکھتے ہیں، اور مؤنث لفظ ہے جی ہمارا مریم۔ تو مریم ہم جب مبتدا کی جگہ پر رکھیں گے تو ہم کہیں گے جی مریمو۔ اب آپ کہیں گے جی مریمو کیوں کہیں گے، مریمن کیوں نہیں کہیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے آپ کو غیر منصرف والا ٹاپک یاد نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں جو واحد و جمع مکسر اسماء کی لسٹ ہے نا غیر منصرف والی، وہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ کون کون سے واحد اسماء غیر منصرف ہیں اور کون کون سے جمع مکسر اسماء غیر منصرف ہیں۔ تو مؤنث نام غیر منصرف ہوتے ہیں، اس لیے ہم مریمو کہہ رہے ہیں۔ تو مریمو ہمارا مبتدا بن گیا، اور خبر کی جگہ پر میں مسلم کی مؤنث رکھوں گا اور وہ ہو جائے گی جی مسلماتن۔ تو جملہ بن گیا ہمارا جی مریم مسلماتن۔ اگلے جملے میں میں مریم کے ساتھ زینب کو بھی شامل کرتا ہوں، تو ہمارا جملہ بن جائے گا مریم و زینب مسلمتانی۔ اگلے جملے میں مریم اور زینب کے ساتھ فاطمہ کو بھی شامل کروں تو ہمارا جملہ بن جائے گا جی مریم و زینب و فاطمۃ مسلماتن۔ اگر آپ ان 6 جملوں کے پیٹرن پر مختلف جملے پریکٹس کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جملہ اسمیہ کا کنسیپٹ جو ہے وہ 100% کلیئر ہو جائے گا۔ کس طرح؟ دیکھیں یہ جو ہم نے 6 جملے بولے ہیں کہ زید مسلم، زید و حامد مسلمانی، زید و حامد و محمود مسلمون، مریم مسلمۃ، مریم و زینب مسلمتانی، مریم و زینب و فاطمۃ مسلمات۔ اب آپ مبتدا یہی رکھیں، بس خبریں چینج کرتے جائیں۔ خبر کی جگہ پر آپ اب مومن کا لفظ رکھیں اور اس مومن لفظ کو ہر جملے میں مبتدا کے مطابق تبدیل کرتے جائیں، جیسے زید مؤمن، زید و حامد مؤمنانی، زید و حامد و محمود مؤمنون، مریم مؤمنۃ، مریم و زینب مؤمنتانی،
مریم و زینب و فاطمۃ مؤمناتن۔ اس کے بعد خبر کی جگہ پر آپ عابد لفظ رکھیں تو پہلا جملہ بنے گا آپ کا زید عابد، دوسرا بنے گا زید و حامد عابدانی، تیسرا بنے گا زید و حامد و محمود عابدون، چوتھا بنے گا مریم عابدۃن، پانچواں بنے گا مریم و زینب عابدتانی، اور چھٹا بنے گا مریم و زینب عابداتن۔ اس کے بعد خبر کی جگہ پر آپ طالب لفظ رکھیں تو پہلا جملہ بنے گا آپ کا زید طالب، دوسرا بنے گا زید و حامد طالبانی، تیسرا بنے گا زید و حامد و محمود طالبون، بلکہ طالبون کی بجائے طلابن کا لفظ عرب زیادہ استعمال کرتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے نا، طلاب یعنی جمع مکسر استعمال کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایسی شرط کوئی نہیں ہے کہ جمع جو ہے وہ جمع سالم ہی ہونی چاہیے، جمع مکسر بھی ہو سکتی ہے، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو زید و حامد و محمود طلابن، مریم طالبۃ، مریم و زینب طالبتانی، مریم و زینب و فاطمۃ طالباتن۔ خبر اور چینج کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، زید ولد، زید ایک لڑکا ہے، زید و حامد ولدانی۔ اب مثنیٰ والے جملے اور جمع والے جملے اور مؤنث والے جملوں کو میں ٹرانسلیٹ نہیں کر رہا، وہ آپ نے کرنے ہیں خود۔ زید و حامد و محمود اولاد، ولد کی جمع اولاد آتی ہے۔ مریم بنت، مریم و زینب بنتانی، مریم و زینب و فاطمۃ بناتن۔ تو بنت واحد میں با کے نیچے زیر ہوتی ہے اور بنات جمع میں با کے اوپر زبر ہوتی ہے، یہ اچھی طرح آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور جملے بناتے ہیں جی، زید رجل، زید و حامد رجلانی، زید و حامد و محمود رجال، مریم امرأۃ، مریم و زینب امرأتانی، مریم و زینب و فاطمۃ نساء۔ اسی طرح آپ مبتدا یہی رکھ کر بے شمار جملے خبر کی تبدیلی کے ساتھ بنا سکتے۔ تو الحمدللہ جی، میں نے آج آپ کو عربی زبان میں پہلا جملہ بنانا سکھا دیا۔ مختصراً دہرا دیتا ہوں کہ عربی زبان میں جملہ دو اسماء کے مجموعے سے بھی بن جاتا ہے، جو کہ نہ اردو میں بنتا ہے نہ انگریزی میں بنتا ہے۔ دو اسماء کو ایک خاص ترکیب سے رکھا جاتا ہے، پہلا اسم معرفہ ہو، دوسرا نکرہ ہو، دونوں مرفوع ہوں اور جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں برابر ہوں، تو عربی زبان میں جملہ اسمیہ بن جاتا ہے۔ پہلے اسم کو گرامر کی اصطلاح میں مبتدا سبجیکٹ کہتے ہیں اور دوسرے اسم کو گرامر کی اصطلاح میں خبر پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ شرائط اگر آپ کو جملہ اسمیہ کے دونوں پارٹس کی اچھی طرح سے یاد رہیں گی تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جملہ کبھی بھی غلط نہیں ہوگا۔ جملہ اسمیہ ابھی ہمارا جاری ہے اور ایک عرصے تک جاری رہے گا، تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں جملہ اسمیہ کا سبق ہی دوبارہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔